اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا فرمایا؟ ہم قریب تمہیں آزمائیں گے. یس یو ہیو ٹو بی ایگزامن. تمہیں آزمایا جائے گا. کن کن چیزوں سے لسٹ بھی دے دی گئی. تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا, تمہارے مال کم ہو جائیں گے, پھلوں میں کمی ہوگی, بیماری آ جائے گی, خوف بھی آئے گا, بھوک بھی آئے گی. وہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں نا, قرآن نے کم و بیش سب بیان کر دی کہ یہ پرابلمز آئیں گی, زندگی ایسے ہی نہیں گزر جانی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد فرمایا وبشر الصابرین, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. مشکل آتی ہے, صبر کرتے ہیں, امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب وہ کسی مصیبت پہ گرفتار ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. پہلے سے تیار رہتے ہیں صبر والے. اللہ والے مشکل کے لیے ریڈی رہتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو کربلا والوں کا غلام تو کہتے ہیں, مگر چھوٹی سی مشکل آئے تو ایسی پریشانی کا اظہار کریں گے, اتنے شکوے, اتنی شکایات, اور اللہ کی بارگاہ میں کمپلین ہو رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی. ایسی زبان چلتی کیسے سمجھ نہیں آتا کہ جو بندہ یہ کہے کہ پتہ نہیں میری کون سی غلطی ہو گئی. ارے ہماری غلطیاں اتنی ہیں کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ہم پر تو آگ پر سے یہ کم ہے. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے, سر پر خاک گری, کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. لوگوں نے کہا آپ کے سر پہ مٹی گر گئی, آپ شکر ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں عمل تو ایسے ہے کہ آگ گرنی چاہیے تھی. عمل تو میرے ایسے ہیں کہ آگ برسنی چاہیے تھی, مٹی گری ہے اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اپنے اعمال اتنے برے ہوتے ہوئے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کھانا دے رہا ہے, روٹی دے رہا ہے, سانس دے رہا ہے, اس نے آزاد سلامت رکھے, بہت کچھ دیا ہے ہمیں. شکوہ نہ کیا کرو, کربلا والوں کو یاد کیا کرو. یہاں ماشاءاللہ مبلغین بھی موجود ہیں. دین کا کام کرتے ہوئے بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, مشکل آتی ہے. کہیں درس دینے جاتے ہیں, کوئی ہمیں نہیں دینے دیتا. مدنی قافلے میں گئے, کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا. نیکی کی دعوت دینے گئے, کوئی جھڑک دیتا ہے. کبھی نگران سے اور کبھی ذمہ دار سے یا مدنی قافلے کے ساتھیوں سے کوئی انبن ہو جاتی ہے. ارے شیطان تو یہی چاہتا تھا کہ تم دل توڑ کر یہ نیکی کا کام چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں کرتا, آج نیکی کا زمانہ نہیں. اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو کسی چھوٹی سی تکلیف پر نیکی کو چھوڑ کر گھر چلے گئے, پھر کربلا والوں سے کیسی محبت ہے تمہاری؟ وہ تو نہیں گئے کربلا سے واپس, پیاس پانی بھی بند کر دیا, دھوپ بھی تھی, بھوک بھی تھی, دشمن بھی تھے. امیر اہل سنت کا وہ شعر سن لو. آپ کہتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. تو ہمیں مشکل سے گھبرانا نہیں ہے, امتحان آنا ہے. خوش نصیب وہ ہے جو امتحان میں صبر کا دامن تھامتا ہے. کربلا کا دوسرا پیغام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑنے تو نہیں گئے تھے, آپ کو تو خط لکھ کر بلایا گیا تھا. لڑنے کے لیے فیملی لے کے کون جاتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو بھی لے جا رہے ہیں, اپنے جناب گھر والوں کو بھی لے جا رہے ہیں, خواتین بھی ساتھ ہیں. یہ تو مہمان بننے گئے تھے, انہیں تو بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آئیے, ہم آپ کی بیعت کریں گے. مگر ان ظالموں نے دھوکہ کیا اور آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے, بات مان لیتے ان. بہت ساری شریعت میں ایسی اجازتیں ہیں کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو بہت سارے ناجائز کام بھی جائز ہو جاتے ہیں. اس کی تفصیل ہے پوری. تو امام حسین کی بھی جان جانے کا خوف تھا, ان کے پورے خاندان کی جناب شہادت کا خوف تھا. آپ بھی یزید کی بات مان لیتے, کمپرومائز کر لیتے. کیوں بات نہیں مانی؟ کیوں باطل کے آگے سر نہیں جھکایا؟ وہ جانتے تھے اپنا مرتبہ کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں. رہتی دنیا نے ایک مثال پکڑنی ہے, کیونکہ بعد کے لوگ بھی یہ کہہ دیتے کہ جب امام حسین بات مان سکتے ہیں, امام حسین باطل کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں, باطل کے سامنے کمپرومائز کر سکتے ہیں, تو جناب پھر ہم بھی کر لیں گے. انہوں نے سر کٹا دیا, نانا کے دین کے پرچم کو بلند کیا, باطل کے آگے سر نہ جھکایا, رہتی دنیا کے لیے پیغام دے دیا. مگر آج امام حسین کا چاہنے والا, کربلا کے والوں کا غلام کہلانے والا, آج لوگ کہتے نظر آتے ہیں کیا کریں جناب, ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے, ہم کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے.
کیا کریں جناب، ہم ملاوٹ نہ کریں، دوسرے لوگ ملاوٹ کر کے مال بیچ دیں گے، ہمیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی ہمارے خاندان کے رسم و رواج ایسے ہیں، ناچ گانے ڈھول تماشے نہ کریں تو خاندان والے مذاق اڑائیں گے، ہمیں شادی میں کرنا پڑتا ہے۔ دوست کہتا ہے ارے سارے دوست غلط کام کرتے ہیں، میں ان کا ساتھ نہ دوں تو وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ امام حسین جان قربان کر دی، 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی شہید کروا دیا، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اور آج تھوڑے پیسوں کے لیے، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیا کروں سیٹھ ناراض ہو جائے گا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، نوکری میں اجازت نہیں ملتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم چند پیسوں کی خاطر نماز ضائع کر دیتے ہو۔ وہاں تلواروں کے سائے تھے مگر میرے امام نے وہاں بھی سجدے کیے، کربلا کی تپتی ریت پر بھی نمازیں ادا کی گئیں۔ سوچئے جو بات بات پر کمپرومائز کرتے ہیں، بیرون ملک میں رہنے والے مجھے سن رہے ہوں گے، کیا کریں جناب، ہمارے ملک میں تو کرنا پڑتا ہے، یہاں رہنا ضروری ہے، یہاں رہنے کے لیے سارے کام کرنے ہوں گے۔ ارے کس نے کہا تمہیں وہاں رہنا ضروری ہے؟ میرے امام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ اختیار کیا، مکے کے بعد کوفہ چلے گئے، جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی آپ نے وہاں سفر کیا، اور آخر کار کربلا کے میدان میں اپنی جان دے دی۔ اور تم چند سکوں کی خاطر یا تو مجبور ہو جاتے ہو اور کہتے ہو نہیں جناب کرنا پڑے گا۔ نہیں جناب، اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند نہیں وہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا چلتا ہے، نہیں چلے گا بھائی، وہی چلے گا میری زندگی میں جو میرے رب کو راضی کرے، میرے حبیب کو راضی کرے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دیا۔ یہ مت سوچو کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، مارکیٹ میں لوگ کیا کہیں گے، بس ایک چیز کو سمجھ لو، کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ارے میرے آقا اگر راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور چلتے ہیں آگے، کربلا کا میدان اور کیا پیغام دیتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کربلا والے تو 72 تھے، سامنے 22,000 کا لشکر تھا۔ سوال یہ ہے 72 جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1000 2000 بھیج دیے جاتے۔ یزیدی بھی جانتے تھے کہ امام حسین کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ان کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، جس طرف آئیں گے پشتوں کے پشتے لگا دیے جائیں گے۔ خوف ان کے دلوں پر طاری تھا، مگر سوال یہ ہے کہ جناب 22,000 کے لشکر میں تو ہزاروں لوگ زندہ واپس گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں تو ایک ہی نوجوان واپس گیا، مرد تو ایک ہی واپس گیا نا، باقی سارے شہید ہو گئے۔ اور وہ کون تھے؟ امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سوال ہے، تقریباً 1400 ایئرز 1400 سال ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ جاتے ہیں یا آپ بھی اپنے وطن میں جہاں جہاں جاتے ہیں، کبھی کوئی ایک بندہ ایسا ملا جو کہے کہ میں ان یزیدیوں کی اولاد سے ہوں جو امام حسین کے سامنے کربلا کے لشکر میں گئے تھے؟ ایک بندہ پوری دنیا میں نہیں ملتا، حالانکہ وہ ہزاروں واپس گئے تھے۔ ادھر والے لشکر میں حق والے لشکر سے ایک واپس گیا تھا، اللہ نے ان کی آل میں کیسی برکت دی، دنیا کے کونے کونے میں حسینی سید ملتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک نوجوان واپس گیا مگر اتنی برکت، اتنے سید صاحبان۔
اللہ اکبر. علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. اس بات سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بندہ جب کسی چیز کی قربانی دیتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. انہوں نے جانوں کی قربانی دی, اللہ نے ان کی آل میں برکت ڈال دی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ اپنی جس چیز میں برکت چاہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں, اللہ کی راہ میں صرف کریں, اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. آپ اپنی جان میں برکت چاہتے ہیں, اپنی باڈی سے دین کی خدمت کرنا شروع کر دیں, اپنے جسم کو دین کے کاموں میں استعمال کریں, نمازیں پڑھیں, سفر کریں دین کی خاطر. اللہ آپ کی جان میں, آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت آ جائے, آپ کی گفتگو میں برکت آ جائے, اس زبان سے درود پڑھنا شروع کریں, اس زبان سے آپ ذکر اللہ کرنا شروع کریں, اس زبان سے نیکی کی دعوت دینا شروع کریں, اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی سوچ بریلینٹ ہو جائے, آپ کا ذہن زبردست ہو جائے, ذہانت بڑھ جائے, اپنے ذہن سے دین کے بارے میں سیکھنا شروع کریں, اسی ذہن سے پلاننگ کریں کہ میں کیسے دین متین کی خدمت کر سکتا ہوں. اللہ کریم آپ کی ذہانت میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے, اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں, اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا. کربلا کا میدان یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ایک اور بات, ایک اور پیغام کربلا سے کیا ملتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا, ایگزیکٹلی اس ٹائم امام حسین کس حالت میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ سجدے میں تھے. جب سر انور کو جسم سے الگ کیا گیا, شہید کیا گیا, آپ سجدے میں تھے. یہ کیا میسج ہے, یہ کیا پیغام ہے کہ امام حسین اور ان کے رفقا نے تلواروں کے سائے میں بھی سجدے قضا نہیں کیے, نمازیں قضا نہیں ہوئی. آج کربلا کے ان اسیران اور ان شہداء کا غلام کہلانے والا, پنجتن کا غلام کہلانے والا, اس سے سوال ہے کہ وہ کربلا کے میدان میں نماز قضا نہ کریں اور تم بستر پر سوتے رہو اور تمہاری نماز قضا ہو جائے. پنکھے لگے ہوئے مسجدوں میں, کوئی روکنے والا نہیں, پھر بھی تمہاری نمازیں قضا ہو جائے. اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ واقعی میں کربلا والوں کا غلام ہوں, پنجتن کا غلام ہوں؟ کربلا کا میدان پیغام دیتا ہے کہ کیسی ہی سچویشن کیوں نہ ہو نماز قضا نہیں کرنی ہے. مگر آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی. آؤ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جب سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا, سر شہید ہو چکا ہے, جسم سے الگ ہو چکا, یہ کرامت بھی امام حسین کی, لیکن جب نیزے پر اٹھایا گیا تو نیزے پر بھی وہ سر انور تلاوت کر رہا ہے. عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو. سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. اب بتاؤ یہ کیا پیغام مل رہا ہے کربلا کے میدان سے؟ کہ دیکھو امام حسین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑنا. اور آج کربلا والوں کا غلام کہلانے والا بہت بڑی تعداد میں ایسے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. تلاوت تو دور کی بات ہے, صحیح معنوں میں قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسی کربلا والوں کی غلامی ہے؟ صرف لنگر پکانا ہی ان کی غلامی ہے؟ صرف نعرے لگانا ہی ان کی غلامی ہے؟ یا ان کے فٹ سٹیپ پر, ان کے نقش قدم پر چلنا ان کی غلامی ہے؟ یقیناً لنگر بنائیں, یقیناً ان کی منقبتیں پڑھیں, محبت پہ اضافہ ہوتا ہے اس سے. مگر اصل جس کو کہیں کہ روح ملے گی, برکت ملنی ہے, کہ حسینی کہلانے والا 5 وقت کا نمازی ہو, وہ روزانہ تلاوت کرنے والا ہو, اس کی قرآن سے دوستی ہو. آؤ کربلا کے اس پیغام کو آج لے کر جاؤ. کیا خوبصورت شخصیت ہے امیر اہل سنت, کتنا پیارا مدنی پھول ہمیں نیک اعمال میں دے دیا, حسینی کاروان میں گویا شامل کرنے کے لیے اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں ایک مدنی پھول دیا کہ روزانہ کم از کم 3 آیتوں کی تلاوت, ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی جائے تاکہ روز قرآن سے تعلق جاری رہے. تو نیت کریں انشاءاللہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن سیکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. ویسے تو بہت ساری باتیں کربلا کے میدان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ایک آخری بات, اور وہ ہے اسلامی بہنوں کے لیے, ٹھیک ہے, وہ بھی سن رہی ہوں گی اور آپ بھی اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دیں. کربلا کے اس میدان میں خواتین بھی تھیں, خیموں میں تھیں, ٹھیک ہے, اتنے بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں, سرتاج شہید ہو رہے ہیں, بچے شہید ہو رہے ہیں, بھائی شہید ہو رہے ہیں, مگر کیا وہ بے پردہ خیموں سے باہر آئیں؟ اس کیفیت میں بھی پردہ داری باقی رہی, حیا کی چادر باقی رہی.
مگر آج اپنے آپ کو امام حسین اور پنجتن کا غلام کہلانے والے گھرانے کا حال یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، وہ اس کیفیت میں بھی پردے میں ہیں، اور آج یہاں فیشن کر کے ہماری مسلمان بہنیں جو ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے گھروں میں بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ خدارا اگر سچی پنجتن کی غلامی اختیار کرنی ہے نا تو پردہ اختیار کیجئے، نماز اختیار کیجئے، تلاوت اختیار کیجئے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیجئے، باطل کے آگے، حرام کاموں کے آگے سر جھکانا نہ سیکھو بلکہ ڈٹ جاؤ۔ سچی بات پتہ ہے کیا؟ عشق رسول کا اور سچی حسینیت کا امتحان جب ہوتا ہے جب سامنے کچھ پیسے آ جائیں، سامنے کوئی زندگی کی بڑی خواہش پوری ہوتی نظر آئے اور اب یہ پتہ چلے کہ یہ پیسے لوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے حبیب ناراض ہو جائیں گے، امام حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ارے یہ زندگی کی بڑی خواہش تو پوری ہو رہی ہے، یہ بڑا ارمان پورا ہو رہا ہے، مگر یہ کام کر لوں گا تو امام حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اب امتحان ہے۔ اب میں آپ سب سے آخری بات کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارا حشر پنجتن پاک کے ساتھ ہو، نبی پاک کے ساتھ ہو، مولا علی کے ساتھ ہو، امام حسین کے ساتھ ہو، بی بی فاطمہ کے ساتھ ہو، حسنین کریمین کے ساتھ ہو، چار یاروں کے ساتھ ہو۔ اگر تمنا تو یہ ہے، لیکن اگر قیامت کے دن امام حسین نے مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیا کہ میں نے تو نانا کے دین کے لیے سارا گھر قربان کر دیا، تم نے کیا خدمت کی ہے؟ تم کیا کر کے آئے ہو؟ علی اصغر سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ میں تو 6 مہینے کا تھا، مجھے شہید کر دیا گیا، بتاؤ تم نے میرے نانا کے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو۔ اگر اس ماحول سے وابستہ رہے نا اور اپنے جذبے بڑھاتے رہے اور یہ جذبہ بنا لیا کہ میں نے بھی کچھ دین متین کی خدمت کر کے جانا ہے، میں نے بھی پرچم اسلام اونچا کر کے جانا ہے، اس دین کا نام روشن کرنا ہے، تاکہ کچھ میں بھی عرض کر سکوں کہ حضور اپنے حصے کا کام میں بھی کر کے آیا ہوں۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اللہ وہ دن لائے آپ ملک بھر میں اور آگے جا کر اتنے سینئر ہو جائیں کہ بیرون ملک میں بھی سفر کریں، غیر مسلموں کو مسلمان کریں، ہماری وجہ سے مسجدیں بنے، مدرسے بنے، علماء بنے، حفاظ بنے، اللہ ہم سے دین کے کچھ ایسے کام لے لے۔ ہم دعا کرتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو جائیں۔ یہ سارے کام کرنا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اس نیک ماحول میں بڑے آسان ہیں اگر ہم اس کے ساتھ وابستہ رہیں، وقت دیتے رہیں، تک سیکھتے بھی رہیں اور اپنا جذبہ بڑھاتے رہیں، تو انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا نصیب ہو جائے گا۔ اور اللہ نے چاہا قیامت کے دن جب پنجتن پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو وہ بھی کہیں گے کہ یہ واقعی ہمارا غلام ہے، زبان سے بھی کہتا تھا پنجتن کا غلام ہوں اور اعمال